تقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اوصنی یا رسول اللہ فقال لا تغضب قال اوصنی قال لا تغضب قال اوصنی قال لا تغضب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، والکاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ یعنی دو کام کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، ایسا شریعت کا کام بتائیے جس پر میں عمل کر سکوں۔ آپ نے صرف دو لفظ بیان فرمایا لا تغضب۔ کیا معنی ہے لا تغضب؟ غصہ نہ کیا کر۔ اس نے اس کو بڑا، کہتے ہیں نا آج کل انگلش میں، بڑا لائٹ لیا کہ ہلکی سی بات ہے، غصہ نہ کرو۔ اس نے دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی کام بتائیے، یعنی ایک لحاظ سے وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ کوئی بڑا عمل بتائیں۔ تو آپ نے دوسری بار بھی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے اور کوشش کرے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، ان کو اپنی انا اور ضد کا مسئلہ نہ بنا لے جیسے ہمارے ہاں بنا لیا جاتا ہے۔ وہ کچھ 10 سال پہلے کچھ چھوٹی سی بات ہوئی ہوگی نا، آج 10 سال گزر گئے ہیں، اس کو دماغ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ دیکھیں نا، کوئی آ کے پوچھتا ہے مجھے کوئی عمل بتائیں، آپ فرماتے ہیں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو وقت پر نماز پڑھا کر، کسی کو کہا ماں باپ کی خدمت کیا کر، کسی کو کچھ، آنے والے انسان کے اعتبار سے آپ بات کرتے تھے۔ اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ دوسری حدیث سنیے، ایک آدمی آتا اور کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بس میں اس پہ عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آج کل کہتے ہیں نا شارٹ کٹ، یعنی حدیث کا مزاج یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شارٹ کٹ عمل بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، اس کا انعام کیا ہوگا، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک تیسری حدیث سنیے، ایک آدمی آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے میں اس پر عمل کروں اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔
ایک اور حدیث میں لفظ ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے اللہ کے غصے سے بچا لے، تو آپ نے اس کو بھی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ ایک اور حدیث جو اس مفہوم کو اور واضح کر دیتی ہے، آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، یہاں سواد کے ساتھ سین سے نہیں، سین سے سرعہ سرعہ کہتے نا جلدی جلدی، یہ سواد سے ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کبڈی میں اور جناب مقابلے میں گرا دے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا انما الشدید، طاقتور حقیقت میں طاقتور وہ ہے من یمتلک نفسہ عند الغضب، جو اپنے آپ پر غصے کے وقت قابو رکھے، وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر غصے کے وقت قابو رکھے۔ آپ کہتے ہیں نا اردو میں ایک فقرہ ہے آپے سے باہر نہ ہو، تو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ایک اور حدیث سنیے اس مفہوم پر، انتہائی پیاری بات، اور اللہ کی قسم اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو سارا کام ہی سیدھا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر اپنے اس غصے کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک تو ہے نا بدلے کی طاقت ہی نہیں ہے تو کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، تو وہ تو پھر انگور کھٹے ہیں نا۔ بدلے کی طاقت ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدلے کی طاقت ہونے کے باوجود اس نے اپنے مد مقابل کو معاف کر دیا، اپنی بات کو منوا سکتا تھا، اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، تو اس کا انجام، اس کا انعام پتہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام لوگوں کی موجودگی میں اسے آواز دے کر کہیں گے جنت کی جس حور کو چاہتا ہے لے کر جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک تو ہے نا کہ کوئی بڑی بات ہو جس پہ کوئی عقل تسلیم کرے کہ بھائی غصہ آنے والی بات ہے، کوئی معاملہ بھی بڑا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی تلخ کلامی، اور اس سے جناب کئی سال تک اس غصے کو اپنے اندر پالا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ میرے پاس قلم ہے، اس قلم کا کوئی وزن ہے؟ یعنی کوئی خاص وزن نہیں ہے، اٹھانے کے اعتبار سے کوئی اس کا وزن نہیں ہے، یہ ہلکی سی ہے، معمولی سی ہے، لیکن اگر میں اسے پکڑ لیتا ہوں، بس ایسے پکڑ کے بیٹھا رہتا ہوں، کچھ وقت کے بعد میرے ہاتھ میں درد شروع ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی۔ اور اگر میں اسے اپنے دل و دماغ پہ سوار کر لیتا ہوں، ایسے جناب اس کو پکڑا ہوا میں نے غصے سے، اس کو ہلنے نہیں دوں گا، تو تھوڑی دیر کے بعد میرا بازو درد کرنے لگ جائے گا۔ بالکل غصے کا عالم یہی ہے، آپ نے اس کو اپنے دماغ میں پالا ہوا ہے تو سزا کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ اس لیے بعض محدثین نے غصے کی تعریف کیا لکھی ہے، یعنی دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہ غصے کی تعریف یہ ہے کہ کوئی دوسرا آدمی غلطی کرے اس کی سزا تم اپنے آپ کو دو، یہ غصہ ہے، یہ غصہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس کی شرح میں ایک دو اور آیات، ان کی شرح میں مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ غصہ کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 4۔
4 قسمیں ہیں لوگوں کی غصے کے لحاظ سے. نمبر 1، جن کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے، لیکن کافی دیر کے بعد انہیں غصہ آتا ہے. ہر چھوٹی موٹی بات پر غصے نہیں ہوتے، بڑی دیر کے بعد غصہ آتا ہے، لیکن اگر سامنے والا معافی مانگ لے تو فوراً غصہ ختم ہو جائے. نہ بھی مانگے تو تھوڑی دیر کے بعد غصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک قسم ہے لوگوں کی. نمبر 2، جن کو بڑی دیر کے بعد غصہ آتا ہے، یعنی پہلے والے جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور بڑی جلدی اتر جاتا ہے. نمبر 2، جن کو دیر سے غصہ آتا ہے لیکن اترتا بھی پھر دیر سے ہی ہے، اترتا بھی دیر سے ہے. کتنی قسمیں ہوگی؟ 2. اب نمبر 3، پہلے کے اپوزٹ، جن کو بڑی جلدی غصہ آتا ہے لیکن اترنے کا نام نہیں لیتا. ہر چھوٹی موٹی بات پہ غصے، ہر چھوٹی موٹی، ایسے جیسے نا وہ کیا کہتے ہیں، کسی آگ کے چولہے پہ بیٹھے ہو، ہر وقت تھوڑی تھوڑی بات پہ غصے. اور پھر سامنے والا معافی مانگے، بھائی غلطی ہوگی یار، غلطی ہوگی. نہ جی، ان کی ڈکشنری میں معافی کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. کتنی قسمیں ہوگی؟ 3. اور نمبر 4، جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ہی اتر جاتا ہے. مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے، ان 4 قسم کے لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے اور بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. میں جب مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا نا، تو میں نے ایک واقعہ پڑھا، شاید ریاض کا یا کسی شہر کا تھا، کہ ایک آدمی نئی گاڑی لے کے آیا، یہاں کا رہائشی کوئی، اور آپ کو پتا ہے یہ لوگ باہر جا کے بیٹھتے ہیں، پکنک چھوٹی موٹی باہر بیٹھتے ہیں، کھانا کھا لیا، یہ پکنک ہے. تو وہ باہر لے گیا اپنی بیوی کو، بچوں کو. تو بچہ چھوٹا تھا، اس کے ہاتھ میں چھری آ گئی، تو اس نے گاڑی کی سیٹ پھاڑ دی چھری سے. اب جب اس نے دیکھا کہ نئی گاڑی ہے، اس نے سیٹ پھاڑ دی، تو پہلے تو وہاں باہر جہاں گئے تھے بچے کو خوب مارا. پھر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ پروگرام کینسل کر کے گھر آیا، گھر پھر آ کے بچے کو مارا. بیوی چھڑانے لگی، اسے بھی مارا. پھر ابھی غصہ ختم نہیں ہوا، بچے کو پکڑا، اس کے ہاتھ رسی سے باندھے اور پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا. لٹکا کے باہر سے تالا لگا کے چلا گیا، اور گھر کو بھی تالا لگایا اور گیا. ماں بیچاری رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، کون آئے کون سنے. پھر جب دماغ کو ٹھنڈا ہوا تو آیا، بچے کو اتارا، تو اتنی دیر بچے کے ہاتھ اوپر بندھے رہنے کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے. بھاگ کر ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کو فالج ہو گیا ہے، یہ بچے کے بازو کاٹنا پڑیں گے ورنہ پورے جسم پہ فالج پھیل جائے گا. بازو کاٹ دیے. اب یہ گھر آیا، اسی چھری کو پکڑا اور خودکشی کر لی. یہ سارا انجام کس کا ہوا؟ اس سے. کتنے کی ہوگی وہ سیٹ کور، یا سیٹ کتنے کی ہوگی؟ 500 کی ہوگی، 1000 کی ہوگی، 5000 کی ہوگی، لیکن کتنا بڑا نقصان اس نے کر لیا. تو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھنا، کنٹرول رکھنا، غصے کے اندر اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا، یہ عقل مند لوگوں کی نشانی ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج بتایا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. فرمایا اگر تمہیں غصہ آئے نا، تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. پھر بھی غصہ ختم نہ ہو، اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اعوذ باللہ پڑھ لو. یہ بھی ایک حدیث میں. کیوں؟ کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے. تو اس عمل سے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایک اور اہم پوائنٹ ذہن میں رکھے،
ہماری حالت عجیب ہوگی. جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں ہم بڑے ٹھنڈے دماغ کے لبرل قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، آزادی پسند. کہاں غصہ کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء 7، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو. واضربوا علیہا وہم ابناء 10، جب 10 سال کے ہو کر نماز نہ پڑھیں ان کو سزا دو، ان کو مارو. اور سزا ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے. جہاں غصہ آنا چاہیے اور جس طریقے سے آنا چاہیے وہاں ہم بڑے جناب عقل مند بنتے ہیں. نہیں جی بچہ ہے، اب بچے پہ تو غصہ نہیں نہ کیا جاتا، بچے نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے. قیامت والے دن جتنے لوگ اس کے انڈر ہیں، جن پر اس کا حکم چلتا تھا، ان کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیوی پردہ نہیں کرتی، بیٹی پردہ نہیں کرتی، اس کو کبھی غصہ نہیں آیا، این جناب یہاں برف میں لگا ہوا ہے. اس کے پاس موبائل ہے، جس سے مرضی باتیں کرے، کبھی اس نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا کہ میری بیٹی سارا دن کس سے بات کرتی ہے، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے. یہاں اس کو کبھی کوئی غصہ نہیں آیا جہاں آنا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر کی عورتوں میں برائی دیکھے، غلط کام ہوتا ہوا دیکھے اور خاموش رہے، یہ دیوس ہے، کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. یہاں غصہ آنا چاہیے تھا نا تجھے. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے، کوئی ایسا موضوع بیان کرتے تھے، تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں بالکل یہ جناب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں جناب بھاگ بھاگ کے آتا لڑنے کے لیے. اور ایک بات اور بھی نوٹ کی ہے، جو میری طرح یعنی بالکل کمزور جسم کا مالک ہے نا، اس کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے. پتہ نہیں یہ کیا بات ہے. جس کے پاس طاقت ہو نا وہ کچھ حوصلے میں رہتا ہے کہ میں نے کسی کو مار دیا، تھپڑ مار دیا، کوئی اور ہی کام خراب نہ ہو جائے. لیکن جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، کمزور جسم، وہ جناب ایسے اوڑ اوڑ کے مجھے چھوڑ دو میں یہ کر دوں. اللہ کیا کرے گا تو؟ ایک تھپڑ لگے گا، 2 کلا بازیاں کھا کے گر جائے گا، بس یہ کرے گا. لیکن افسوس کی بات ہے، رب کعبہ کی قسم، چھوٹی چھوٹی باتیں برادریوں میں، بھائیوں میں آپ دیکھتے ہیں، بھائی بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا ماں سے بات نہیں کرتا، بہن بہن سے بات نہیں کرتی، باپ سے بات بیٹا نہیں کرتا، بیٹی نہیں کرتی، خالہ سے کوئی تعلق نہیں. کیا ہوا بھائی؟ کیا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی پریشانی ہوگی، اتنی بڑی مخالفت؟ جھگڑا کوئی بھی نہیں، بات کوئی بھی نہیں. ایک آج کل سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا رشتے لینے دینے والا. کوئی خالہ کی بیٹی ہے، اس کو ادھر رشتے کا پیغام بھیج دیا کہ ہمیں رشتہ دو. ٹھیک ہے، ان کی مرضی نہیں بنی، انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے، نہیں ہمارا مشورہ ہوا بھائی نہیں دیتے. اب جناب ساری زندگی کے لیے قطع تعلقی ہو گئی. انہوں نے ہماری انسلٹ کی ہے، توہین کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یعنی عجیب عجیب باتیں. چھوٹی یہ شادی ہوتی ہے نا، شادی نکاح کسی کا ہو، اب آپ کو پتہ ہے جو بندہ کسی پروگرام میں مصروف ہے، نکاح کی تقریب ہے، کوئی اور اس طرح کا پروگرام ہے، وہ ہر ایک بندے کو اٹینڈ کر سکتا ہے. وہاں سے غصے ہو جائیں گے، ہم آئے تھے جی، ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں. اللہ اکبر.
یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہوا تھا، اس کے اندر میرے ایک دوست ہیں ظہیر بھائی، یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، کلاس فیلو ہیں، ہم نے مدینہ منورہ اکٹھے پڑھا ہے، واللہ وہ آئے ہیں، ان کو بس میں نے سلام لیا، ادھر سٹیج کے پاس بیٹھے ہیں، پروگرام ختم ہوا ہے تو میں ان کے پاس آیا کہ مصروفیت ہے، آنے والے کو بھی سوچنا چاہیے نا۔ الحمدللہ انہوں نے تو کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے تو نے اٹینڈ نہیں کیا، لیکن ہوتا اکثر یہی ہے، پروگراموں میں، شادیوں میں، اس طرح کے فنکشن ہمیں اٹینڈ نہیں کیا جی، ہمیں نہیں پوچھا، اور کئی بیچارہ غلطی سے پوچھ لے بھائی آپ آئے ماشاءاللہ کھانا کھونا کھا لیا ہے، تو چاہے جتنا مرضی کھا چکے ہوں گے، ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں، معمولی رنجشیں۔ واللہ آج اخبار کا آپ پورا ایک پیج سپیشل جو اس معاملے میں چھپتا ہے، جرم اور سزا، اس کو آپ دیکھے بندہ حیران ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا شروع ہوا ہے اور بات قتل تک پہنچ گئی ہے، بندے قتل ہو گئے۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہوا ہے؟ غصے کی وجہ ہے، کوئی سوچا نہیں کہ کیا کرنا ہے، اس میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے، اس معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس معاملے میں حدیث کیا کہتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ اپنی مرضی کریں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ ایسی باتیں دیکھیں ہر چوتھے پانچویں دن، ہفتے میں ایک دفعہ یہ خبر، یہ تو وہ ہے نا جو خبریں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، بچے آپس میں لڑ پڑے، وہ بچے ہیں لڑ پڑتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر لڑ پڑتے ہیں، بچے لڑ پڑے اور انہوں نے اپنے اپنے گھر میں جا کے جی اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا ہے، گھر والے بغیر سوچے سمجھے وہ جناب وہ سوٹے لے کے نکل آئے، ہاں جی ڈنڈے لے کے نکل آئے، اسلحہ لے کے نکل آئے، اب جناب لڑائی شروع ہوگی۔ کتنے بندے قتل ہو گئے جی؟ 2 بندے قتل ہو گئے۔ بات کیا ہے؟ بچے لڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید آنے والے کو یہ دیکھا کہ اس کی طبیعت میں غصہ ہے، تو اس نے پوچھا مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، تیرے لیے وصیت یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ کوئی پوچھتا ہے کوئی ایسا عمل بتا دیں اس پر میں عمل کروں اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا۔ اور عقل مندی کیا ہے؟ غصے کی حالت میں بھی انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، کوئی ایسی بات نہ نکالے جس پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ دیکھیں ایک حدیث میں کیا آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو میرے ساتھ راضی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے کوئی بات کرتے ہوئے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی رب ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی قسم۔ لیکن اما عائشہ کیا فرماتی ہیں، واللہ یہ بڑی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میرے دل میں آپ کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کا ادب و احترام، آپ کا مقام مرتبہ وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر میں چھوڑتی ہوں تو صرف نام چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت کو نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے اگر کوئی غصہ آ جاتا ہے، انسان ہے کوئی بات نہیں، کوشش کرے ان چیزوں پر عمل کرے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اعوذ باللہ پڑھے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، لیٹ جائے، وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ نماز ایسی چیز ہے جو غصے کو ختم کر دیتی۔ یہاں بھی دیکھا بعض دفعہ یہاں بھی لڑائی وغیرہ تو ہو جاتی ہے خیر، لیکن عام طور پر ان کو دیکھا ہے کہ کبھی آپس میں ایسے گرمی سردی ہو تو ایک آگے کہتا ہے صلی علی النبی، صلی علی النبی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام پڑھو۔
لیکن یہ اسلامی آداب ہمارے ہاں تو ہے نہیں. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے, کوئی دو آپس میں لڑ رہے ہیں, غصے ہو رہے ہیں نا, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ لڑائی ختم نہ ہو تو اچھا ہے, اور زیادہ ہو. ایسی کوئی بات کریں گے, ایسا کوئی یعنی شوشہ چھوڑیں گے کہ وہ لڑائی پہلے سے زیادہ ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا, انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. کہیں فرمایا فاصلحوا بین اخویکم, اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. کہیں فرمایا والصلح خیر, صلح بہتر ہے تمہارے لیے. ایک حدیث سنیں کہ غصے کو چھوڑ کر لڑائی کو ختم کرنا, بھائی کو راضی کرنا, معافی مانگ لینا کتنا بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک المراء ولو کان محقا اضمن له کسرا فی ربض الجنہ, جو شخص حق پر ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے, غصہ ختم کر دے, لڑائی ختم کر دے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بھائی سے صلح کر لے, معافی مانگ لے, یعنی لڑائی کو ختم کر دے, فرمایا میں جنت کے کنارے میں اسے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ واللہ یہ کوئی ایسے بس بات نہیں ہے. ابھی ہماری کسی بھائی سے لڑائی جھگڑا ہونا یہاں پر یا کسی رشتہ دار سے یا کسی سے بھی, ہمیں تجربہ کے لیے کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی تم یہاں فیکٹری میں کام کرتے ہو, تمہیں یہاں رہنے سہنے کی پرابلم ہے, ایک ایک کمرے میں 6 بندے ہیں, 3 ہیں, 4 ہے, تو ایسے کرو اس بھائی سے لڑائی ختم کر دو, میں تمہیں اسی صنایع جدید میں نا ایک کمرہ, صرف ایک کمرہ اٹیچ باتھ کوئی ہو جو ضرورت پوری کرنے کے لیے, وہ تمہیں دے دیتا ہوں, تمہارے نام لگوا دیتا ہوں, تمہیں گفٹ کر دیتا ہوں, بھائی سے صلح کر لو. ہم اس بھائی کو ڈھونڈتے پھریں گے کہ وہ کہاں گیا, میں اس سے صلح کر لوں. ابھی ایک اور مثال لے لیں, یہاں ایک اور اعلان ہو گیا ہے کہ جی اقامہ, اب جو یہ اقامہ سسٹم ہے اس کو یہ ایک یعنی ذیلی قسم کے گرین کارڈ میں چینج کر رہے ہیں. ذیلی قسم کا, ذیلی قسم کا مطلب یعنی 10 سال کے لیے وہ آپ کو ملے گا, کوئی 1 سال کے لیے ملے گا, جب تک آپ رہنا چاہیں اس وقت تک ملے گا. تو میرا خیال ہے کل میں نے خبر پڑھی شاید کہ 10 لاکھ ریال آپ شو کریں, آپ کا بزنس ایسا ہے 10 لاکھ ریال شو کریں تو آپ کو وہ دے دیں گے. یہ قانون پاس ہو رہا ہے. اچھا جی 10 لاکھ ہم کہاں سے لائیں, ہمارے پاس 10 لاکھ ہوتا تو ادھر رہتے. لیکن اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ بھائی تو فلاں بھائی سے لڑا ہوا ہے نا, اس سے صلح کر لو, تجھے یہاں کا گرین کارڈ دے دیتے ہیں, پھر ہماری ساری ضد ختم, انا ختم, سب کچھ ختم. لیکن ہم سوچتے نہیں کہ یہ جو انعام مل رہا ہے یہ جنت میں مل رہا ہے, کہیں صنایع جدید میں نہیں, فیکٹری ایریا میں نہیں, ریاض میں نہیں, لاہور میں نہیں, حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں نہیں, کہاں مل رہا ہے, جنت کے اندر. لیکن ہم اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جھگڑا چھوڑ دے میں اسے جنت کے اندر محل کی ضمانت دیتا ہوں. اور جو حدیث آپ نے شروع میں سنی ہے کہ جس شخص نے طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لیا, معاف کر دیا اپنے بھائی کو, تو قیامت والے دن اللہ, حدیث میں لفظ ہے علی رؤوس الخلائق, تمام لوگوں کی موجودگی میں اللہ اعلان کر کے کہے گا تو جنت کی جس حور کو چاہتا ہے لے کر جنت میں داخل ہو جائے. کوئی تھوڑی بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. لیکن اصل میں ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے, اور ان چیزوں پر کما حق ہو, جیسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے تھا ویسے ہمارا ایمان نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا 2 لوگوں میں لڑائی ہو, جھگڑا ہو, ان میں سے بہتر کون ہے, جو صلح میں پہل کرتا ہے, جو صلح میں, اگر کوئی دینی ناراضگی نہ ہو, دینی وجہ سے, دنیاوی چھوٹی چھوٹی باتیں دنیاوی, تو فرمایا 3 دن سے زیادہ مقاطع کرنا, ایک دوسرے قطع تلقی کرنا جائز نہیں. اس کے بعد اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی دینی وجہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آج دینی وجہ کے حساب سے جھگڑے کم ہیں, دینی حساب سے
اختلاف کم ہے، سارے کے سارے دنیاوی جھگڑے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ترین بات ہے میرے بھائیوں، غصے کو قابو کرنا، بھائیوں کو معاف کرنا۔ کل پرسوں بھی آپ نے حدیث سنی کہ جس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے اللہ اس کی شان کو بلند کرتا ہے، اور جس کے اندر تکبر غرور آ جاتا ہے اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اور آپ اگر بھائی سے صلح کرتے ہیں، کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ تو نے غلط کیا ہے، وہ کیا کہے گا؟ تو نے اچھا کیا ہے۔ بڑے بھائی سے معافی مانگ لی، اچھا کیا ہے۔ باپ سے معافی مانگ لی، اچھا کیا ہے۔ کزن سے معافی مانگ لی، صلح کر لی، اچھا کیا ہے۔ چچا سے صلح کر لی، خالہ سے کر لی، اچھا کیا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ تو نے، جو شیطان قسم کے لوگ ہوں گے، شرارتی قسم کے، وہ تو کہہ سکتے ہیں تو نے صلح کر لی، تو نے معافی مانگ لی، انسلٹ کرا لی اپنی، یہ کر لی وہ کر لی۔ یہ انسلٹ نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت کا مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال کسی بھائی کا ہے؟ کیا تراویح میں؟ تراویح میں نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ تراویح میں ختم کرنا ضروری نہیں ہے، لوگ اگر شوق رکھتے ہوں تو ختم کریں۔ اب دیکھیں، ابھی تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں جب پاکستان میں تھا میرے گاؤں میں 3 قرآن ختم ہوتے تھے، ایک تراویح میں پورا، اور ایک جب تاک راتیں ہوتی ہیں ان میں، اور ایک تہجد میں۔ لوگ کہتے تھے جی ہم سنیں گے، الحمدللہ اگر لوگ شوق کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ختم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا ایک بھتیجا ہے، 15 سال کا عمر ہے، بالغ ہوا ہے، لیکن وہ بیمار ہے، روزی نہیں رکھ سکتا، بچپن سے شوگر، تو وہ اس کا بعد میں پیسہ اگر تو بیماری ایسی ہو کہ اس سے صحت مند ہونے کی امید ہے تو پھر تو وہ قضا کرے گا، اور اگر ایسی بیماری ہے کہ اس سے صحت مند ہونے کی امید نہیں تو پھر وہ فدیہ دے گا، 1 روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلانا، یا اتنے روزے جمع ہو جائیں کہ اب رکھنا ہی مشکل ہو 4-5 سالوں کے، تو اب 4-5 سالوں کے آپ روزے حساب لگا 150-200 روزے بن جائیں گے، تو پھر بھی وہ فدیہ دے سکتا۔ رکھ سکتے ہیں، بس اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن ہو چھوٹا یا کوئی دعا ہو یا قرآن کا ورقہ ہو، اس کی توہین یعنی باتھ روم میں نہ لے کے جائیں، اس طرح سوئے ہوئے ہوں تو نیچے نہ آئے، ایسے توہین نہ ہو تو جائز ہے، کوئی ایسا۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔